نہیں، دین بھی ہونا دنیا بھی ہونا۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے واسطے اس آدمی کو وہی آدمی کامیاب ہے جو اسلام کا پورا پابند ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکول نہ پڑھاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ شادی نہ مناؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کاروبار نہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دعوتیں نہ کھاؤ، دعوتوں میں نہ جاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں جو جائز ہیں اس پر عمل نہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام کرو جو جائز ہے وہ کرو اور اسلامی طریقے سے کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو باتیں الگ الگ ہو گئی۔ ایک ہے دنیا میں شادی کرنا، مثال کے طور پر شادی کیسی کرنا؟ جیسا اللہ بولیا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے کے طور پر شادیاں کی، ایسا کرو۔ نہیں ہمیں ڈی جے رکھتے نہیں کرنا صاحب، نہیں حضرت دین بھی ہونا، کیا ہونا؟ دنیا بھی ہونا۔ ارے بچی کو پردے میں رکھو جی، نہیں حضرت دین بھی ہونا، دنیا بھی ہونا۔ جہاں حرام میں ملوث ہوتا ہے آدمی، وہاں بہانہ یہ تلاش کرتا ہے دین بھی ہونا، دنیا بھی ہونا۔ برتھڈے کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، برتھڈے منانے کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے۔ لوگاں کیکاں کاٹیں گے کر کو اللہ تعالیٰ کیا کریا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن پیدا کریا اسی دن اٹھا لیا بھی۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، برابر۔ اور جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، کون سے دن؟ کیا غم منائیں گے، خوشی منائیں گے؟ معلوم کہ آنے والی امت دین بھی ہونا، دنیا بھی ہونا، جنت بھی ذریع ہونا، جہنم بھی ذریع ہونا۔ اس کا ترجمہ دین بھی ہونا، دنیا بھی ہونے کا ترجمہ جنت بھی ہونا، جہنم بھی ہونا۔ شادی سے کون منع کرتا ہے؟ کون تب منع کرتے ہیں؟ ہمیں تو مولوی صاحب ہم بولتے ہیں نکاح کے، یہاں خالی آدمیاں کیا بولتے ہیں؟ النکاح من سنتی، نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک حدیث پڑھ دیں۔ فقہاء کرام سے پوچھو نکاح کیا ہے؟ بعض لوگوں پر نکاح فرض ہے، بعض لوگوں پر نکاح واجب ہے، بعض لوگوں پر نکاح سنت ہے۔ نکاح کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں صاحب، نکاح کی بھی ہمیں بتا بتا کو شادیاں کرا رہی ہیں۔ انہوں بولتی دین بھی ہونا، دنیا بھی ہونا۔ کیا واسطے دنیا ہونا؟ شادی میں گناہوں کے مکس کے ساتھ رہا تو وہ دنیا گتے۔ شادی میں گناہ کرنے چھوڑیا تو بہت اچھے مولانا، ہم نہ دین بھی کرنے بولتی دنیا بھی کرنے بولتے۔ اسی طریقے سے بچوں کے سلسلے میں ایک وبا عام ہے مسلمانوں میں۔ ارے مدرسے کو بھیجو جی، صبح کو عالم بننا، حافظ بننا فرض نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے عالم اور حافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی مغفرت میں تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ 8 سال کا بچہ مدرسے میں آ کر صبح میں 4:30 بجے اٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت پڑھتا ہے،
میرا اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے بخشش کا پروانہ نصیب فرمائیں گے۔ دنیا والوں کے بچے 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھتے، لیکن یہ ماں باپ اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر کو اپنے سے جدا کر کو، اپنے سے دور بھیج کو، نہ غم میں ہے نہ خوشی میں ہے، کیا ہے نہیں معلوم، مدرسے میں کیسا ہے نہیں معلوم بچہ، لیکن ہر چیز کی قربانی دے کر جو ماں باپ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرآن پاک کی حفاظت کی نیت کے خاطر اپنے سے جدا کر کر بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ہیں اور وہ بچہ حافظ قرآن بننے کی کوشش کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اتنا کہوں گا کہ عالم اور حافظ ہونا فرض نہیں ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کرنا فرض ہے، ایمان پر چلنا فرض ہے، ایمان پر باقی رہنا فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات؟ مدرسے میں بھیجو نہیں حضرت، دین بھی ہونا دنیا بھی ہونا، کیا بھئی دنیا کا تو حضرت اسکول میں کب بولیا اسکول کو نکو بھیجو بولیا کیا؟ کون سے تبھی ایک بیان میں تے مولی صاحب ہم بیانہ کرتے ہیں اسکول کو نکو بھیجو بولے۔ اگر ہمارے بچے اسکول کو نہیں جائیں گے تو ہمیں مسلمان آفیسرز نہیں ملیں گے، ہمیں مسلمان ڈاکٹرز نہیں ملیں گے، ہمیں مسلمان انجینئرز نہیں ملیں گے، ہمیں مسلمان لائرز نہیں ملیں گے، ایجوکیٹڈ طبقہ مسلمانوں سے ختم ہو جائے گا۔ ہم یہ کہیں گے اسکول میں داخل کرو، ایسی اسکول میں داخل کرو جس اسکول کو جاتے ہوئے تمہارے بچے کا دل کافر نہ ہو۔ لوگ بچپن سے بچے کو اسکول میں ڈالتے، کیا واسطے ڈالے؟ اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ بول کر ہوں، یہاں نہیں بولی ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اسکول کا مسئلہ آیا تو میرا یہ عنوان آتا، جہاں بھی گیا ہوں بولیا ہوں، یہاں بھی بول کر ہوں، مجھے اچھی طرح خیال ہے۔ بچے کو اسکول میں ڈال دیں کیا واسطے؟ نیت کیا رہتی ہے؟ کمانا، پیسہ پیسہ پیسہ۔ کیا واسطے صاحب؟ بچہ ڈاکٹر بن جاتا حضرت، انجینئر بن جاتا، ذرا پیسے کما لیتا ہے۔ حساب بھی ڈالیا ہوں میں یہاں، ڈالیں گے اور ایک ٹائم حساب کیوں تو پرانا ذرا ہم نہ کیا ہو جائے، ریوائز ہو جائے۔ ایل کے جی یو کے جی کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے۔ 10 سٹینڈرڈ تک کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے، پورے ملا کو 12 سال ہو گئے۔ اس کے علاوہ ادھر 4 سال چھوٹے تھے، کدھر؟ ایل کے جی کو آنے سے پہلے 4 سال چھوٹے تھے، وہ کتنے سال ہو گئے؟ 16 سال ہو گئے۔ 16 سال ہو گئے، ایک بچے کو 16 سال کی عمر ہو گئی۔ ہاں یہاں ایک بات کہہ دوں، ماں باپ 3 سال کی عمر میں لے جا کو بچے کو کیا کرتے ہیں؟ اسکول میں ڈال ڈالتے ہیں۔ اب وہ بچہ وہاں کھیلنے کی عمر ہے، اس کی ہاتھم پاوا مارنے کی عمر ہے، اس میں لے جا کو اسکول میں ڈال ڈالتی۔ اب اسکول کے اندر جو ہوم ورک دیا جاتا ہے، ماں باپ پوری طرح پریشر ڈال کر اس بچے سے ہوم ورک کراتے ہیں۔ نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے زیادہ نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اس نماز کو 7 سال کی عمر میں گیا نہیں تو کیا کرو کر کو بولے، مسجد کو گیا نہیں تو اسے نماز کا حکم کرو کر کو بولے۔ 7 سال کی عمر میں نماز جیسی ضروری عبادت کا حکم ہے، ضروری فرض کا حکم ہے، اور جو چیز فرض نہیں ہے اس کے واسطے ہمیں کیا کر رہی ہیں؟ 3 سال میں اسکول کو بھیج کو بچے کو ظلم کر رہی ہیں۔
ہو رہا معاشرے میں ہو رہا ہے. بچوں پر ظلم ہے ماں باپ کا. بچہ ایک چیز پڑھنا چاہ رہا ہے, وہ نہیں پڑھاتے. ماں باپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے, یہ پڑھنا. ایک بچہ انجینئر بننا چاہ رہا ہے, اماں بابا نہیں تو ڈاکٹر ہی بننا. انہیں ڈاکٹر نہیں بولتا, انہیں قبرستان آباد کرنے والا ہو جاتا. کئی کو اس کا انٹرسٹ نہیں ہے ڈاکٹرنگ میں. جو بچہ جس صلاحیت کا ہو, جس کا نیچر اور جس کے نفسیات جس جگہ سے جڑتے ہوں, جس علم سے جڑتے ہوں اور جس فیلڈ سے جڑتے ہوں, ان بچوں کو اس فیلڈ میں داخل کرنا ماں باپ کی عقل مندی ہے. ہاں, آپ کے ظلم سے بچہ ڈاکٹر ہو جائے گا, آپ کے ظلم سے بچہ ڈاکٹر ہو جائے گا, لیکن اتنا اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا کہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ یہ نمونے والا ڈاکٹر ہے, یہ ماڈل ڈاکٹر ہے. کسی کا ماڈل انہیں نہیں بن سکتا, اس لیے کہ وہ فیلڈ اس کی نہیں تھی. ہر بچے کا نیچر الگ الگ ہے, ہر بچے کے سوچنے کا طریقہ الگ الگ ہے. میں یہاں پر اب یہ فون ہے, اس فون کے متعلق میں سب کی رائے پوچھوں, ایک دو کی رائے ملے گی, ورنہ ہر ایک کی رائے اس کے بارے میں کیا ہوگی, الگ الگ مختلف رائے ہوگی. مولانا کیسے, کون کی وہ بہت اچھا بیان کرتی ہیں, سمجھا کو بولتی ہیں, کیا جی وہ بھی بولنے کے بعد کیا جی وہ بیٹھ کو بولتی. ہر آدمی کا الگ الگ نیچر ہے, الگ الگ خیال ہے. ایک ماں کے 4 بچے, کتنے بچے؟ 4 بچے آپ کے گھروں میں گزر کر رہتا. اب میں یاد دلاتا ہوں. صبح میں بچہ پوچھتا, بیٹا امی کیا ہے کھانے کے واسطے؟ اماں بولتی رات کی دال بھی روٹی بنا کو دیتی ہوں, کھا لے بیٹے. ہاں امی کھا لیتا ہوں, کھا لے کو کیا کرتا ہوں, چلے جاتا. اور ایک بچہ آتا ہے, امی کھانے میں کیا ہے؟ انہیں کھانا بھی کیا, روٹی بھی دال کھا لے کر گیا ہے. تو کیا کھاتا با؟ منجے انڈا بھی دال دے آلو, منجے انڈا بھی روٹی دے آلو. ٹھیک ہے, انڈا روٹی پکو دے ڈالے. اور ایک بچہ آتا ہے, امی کیا ہے؟ یہ ایک اماں کے بچے ہی نو, امی کیا ہے؟ دال بھی روٹی ہے, انہیں بیچ والا ایک انڈا کھانے کو گیا ہے. تو کیا کھاتا ہے؟ امی منجے کیا کہ وہ انڈا بھی دال کا تو ہوتا نہیں. منجے کیا تب چٹنی کتنی رہتی, تیز چٹپٹی رہی تو کیا کرو, نہیں تو دہیم بھی روٹی دے ڈالو, نہیں تو چاہ میں روٹی ڈبا کو. ایک ماں کے 4 بچے, 4 بچوں کا الگ الگ نیچر, اور ان 4 بچوں کی تربیت کا طریقہ بھی الگ الگ ہونا. یہ ایک انداز سے تربیت نہیں ہوتی ہے 4 بچوں کی. اور ایک معاشرے میں مصیبت ہے ہمارے, کیا ایک چھوٹا بچہ ہے, ایک بڑا بچہ ہے. چھوٹے بچے کا ذہن بہت اچھا ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے. بڑا بچہ ذرا کیا ہے, ذرا کمزور ہے, کن ذہین ہے, کن ذہین نہیں ہے. آج کے ماحول میں کن ذہین بچے نہیں ہیں, یہ میرا دعویٰ. بہت کم, میرے خیال سے 1% یا 2% بچے ایسے ہوں گے جو کن ذہین ہوں گے. منجے تو نہیں ملے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے پڑھنے میں پریشانی کیا ہے. بچہ پڑھنے بیٹھے آئے ہیں, بعض بچے ذہن بہت اچھا رہتا ہے, یاد کرنے کا طریقہ نہیں آتا, یاد کرنے کا طریقہ نہیں آتا. بعض بچوں کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ بچہ رہتے رہتے خیالات اس کے کیا ہو جاتے, ادھر ادھر چلے جاتے. بعض بچے ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں, حروف سمجھ میں نہیں آتے. اسے بولتے ڈسلیکشیا. کیا بولتے اس بیماری کو؟ ڈسلیکشیا. بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے پڑھنا. اب اماں بابا کیا کرے, اس کے نمبران, چھوٹے بچے کے نمبران اچھے آئے تھے, بڑے بچے کے نمبران ذرا کم آئے تھے. محنت ہی نے زیادہ کریا تھا. کون؟ بڑا بچہ بہت محنت کریا تھا. چھوٹا بچہ آدھی محنت میں اس سے زیادہ نمبران لے کر آیا.
اب اماں بابا اسے تانا دیتی، دیکھ رہے انہیں کتنا اچھا پڑھتا ہے۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے اپنے بچوں پر، ماں باپ کا ظلم ہے اپنے بچوں پر۔ ہر بچے کا نیچر، ہر بچے کا پڑھنے کا طریقہ، ہر بچے کا یاد کرنے کا طریقہ اور ذہنی جو ہے قوت طاقت سب کی الگ الگ ہے، اور ماں باپ پر یہ ضروری ہے کہ ماں باپ خالی پیدا کرنا سو نہیں، اچھے اچھے غذائیں کھلانا سو نہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنانا سو نہیں، بلکہ ماں باپ پر یہ ذمہ داری ہے اللہ کی جانب سے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر غور و فکر کرے اور پہچانے کہ بچہ کس مزاج کا ہے۔ ایک بچے کو لال کلر پسند رہتا ہے، ایک بچے کو سفید کلر پسند رہتا ہے، ایک بچہ سمپل رہنا چاہتا ہے، ایک بچہ ٹی شرٹ بھی پینٹ پہن لے کو اچھل اچھل کو پڑتا ہے۔ الگ الگ نیچر ہے صاحب، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اگر سب ایک نیچر کے رہتے کیا مصیبت ہوتی معلوم؟ سب بھی سنار کے دکاناں کھول لگ بڑھیا تھے، ڈاکٹر کون بنتا؟ سب کے سننے کے دکاناں ہی یہاں سے وہاں تک، لوہے کے دکاناں کون کھولنا؟ ایک نیچر رہتا، نیچر الگ الگ ہے، نفسیات الگ الگ ہیں، اسے کیا بولتے ہیں سائیکالوجی الگ الگ ہے، لیکن وہ اللہ کی جانب سے اس انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہ کی جانب سے انسانیت کے لیے کیا ہے بھائی؟ تحفہ ہے۔ اب یہ مجمع میں پورے ڈاکٹرانچ مریض کون بن کو جانا سو میری انجیکشن مجھ دے لے تو وہ کہاں دے لیتی ان کی دے لیتی اپنی انجیکشن اپے دے لیا تو مریض ہو کو جانا سو کون؟ ایک جنا ڈاکٹر ہے، ایک جنا انجینئر ہے، ایک جنا لائر ہے، الگ الگ پروفیشن میں لوگ، کوئی بزنس مین ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی مالک ہے، تو سب کی ضرورت سب کو پڑے گی۔ ڈاکٹر کو کس کی ضرورت پڑے گی؟ انجینئر کی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹر کو لائر کی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹر کو کس کی ضرورت پڑے گی؟ پروفیسر کی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹر کو معمار کی ضرورت، کنسٹرکشن کرنے والے کی ضرورت پڑے، نہیں پورے ڈاکٹر ہو گئے تو اب پھر دوسرے کام کون کریں گے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا تحفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر نیچر اور نفسیات کو پھیلا چکے ہیں۔ ایک ماں باپ کے 4 بچے، 4 بچوں کے الگ الگ نفسیات۔ اور پھر میں آپ کو کہوں کہ ماں باپ کی زندگی بچوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی بولیا میں، باوا نماز نہیں پڑھتا، بچے سے امید کیا ہے؟ میرا بچہ نمازی ہو جانا۔ باوا جھوٹ بولتا ہے، بچے سے امید یہ ہے کہ میرا بیٹا سچ بولنے والا ہو جانا۔ باوا سنتوں کو توڑ کر چلتا ہے، لیکن بچے سے خواہش ہے کہ پیرانے پیر کا پوترا ہو جانا۔ باپ دھوکہ دیتا ہے، بچے سے امید ہے کہ میرا بچہ ایماندار بن جائے۔ بچوں کے لیے ماں باپ رول ماڈل ہے، رول ماڈل۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر اگر بچہ کسی کو فالو کرتا تو یا تو ماں کو کرتا یا تو باپ کو کرتا۔ تمہیں موبائل پکڑ لے کر بیٹھو، 3 سال کا بچہ آپ کے گھر میں رہے گا، انہیں موبائل پکڑے گا۔ آپ نماز پڑھو، آپ کے 3 سال کا بچہ، اسے کچھ نہیں معلوم، پیمپر میں پیشاب کر لیتا انہیں، لیکن آپ کی نماز کو دیکھ کر بازو آ کر ننگے پاؤں کھڑے گا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ گزشتہ جمعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا۔ ایک سفر میں کتنے 7 لاکھ غیروں نے اسلام قبول کیا،
اور 70 لاکھ مسلمانوں نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اماں گھر کو آئے خوش ہو کر ناچ رہے تھے۔ اماں نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا؟ حضرت نے فرمایا کہ اماں جان آج اتنا بڑا دین کا کام ہوا ہے، اس سفر میں اتنا بڑا دین کا کام ہوا ہے۔ اماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال۔ کون رول ماڈل؟ اماں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے باغ کو کیا کیا؟ چیرا۔ شیر میسور کہا جاتا ہے حضرت ٹیپو سلطان کو، حضرت ٹیپو سلطان نے شیر کو کیا کر دیا؟ چیر دی۔ کیا انہیں جپلے کھڑیا تھا حضرت کو چیرنے کو واسطے؟ آتی امن جی نے چیرتی گئی۔ کتنا اسٹرگل ہوا رہیں گا، کتنی تکلیف، کتنے مارا نہیں پڑے رہیں گا حضرت ٹیپو سلطان کو۔ ہمیں کون تبھی، ہمیں تو پیسے دیکھ زو میں جاگ دیکھتے سو، کسے؟ شیر کو۔ ہمیں پیسے دیکھو، سامنے آ کو کھڑگا تو اظہار پیلی ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے شیر کو کیا کرتے ہیں؟ چیرتے ہیں۔ حیدر علی کو معلوم ہوا کہ تمہارے بچے نے کیا کر دیا؟ شیر کو چیر دی۔ خوشوں کو نات، میرا بچہ بہادر، میرا بچہ بہادر، میرا بچہ بہادر۔ اب یہ خبر ہی ایسی ہے کہ یہ نیچرل خبر نہیں ہے، یہ تو ایک انمول خبر ہے کہ بچہ میرا کیا کر دیا ہے؟ شیر چیر دیا ہے۔ اور جا کر اپنی بیوی کو جب سناتے ہیں حضرت حیدر علی کہ ہمارے بچے نے کیا کر دیا؟ شیر کو چیر دیا۔ اماں نے کہا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، میرے بچے کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ پالیا، پیدا کرے تمہیں، پالیا میں، سکھایا میں، بہادری کے جوہر جو ہے اس کے دل میں ڈالیا میں، پھر تمہارا کمال کیسا؟ حضرت کی امی جان فرماتی ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی امی جان فرماتی ہے، بچہ جب بھی میرے سینے سے دودھ لگ کر پیتا تو کبھی میں بغیر وضو کے دودھ نہ پلاتی، اور جب تک دودھ پیتا اس وقت تک میں جو ہے درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ کون رول ماڈل؟ ماں باپ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، حضرت کے ایک بیٹے تھے جن کا نام محمد معصوم۔ کیا نام؟ محمد معصوم۔ واقعی معصوم تھے، واقعتاً معصوم تھے۔ چونکہ متقی اور پرہیزگار رہتے تھے وہ لوگ، رمضان کے روزے رکھنا، نمازوں کو پڑھنا، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، اور سچائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، یہ یاد رکھو۔ سچائی میں اللہ کی مدد ہے، جھوٹ میں اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بول کو یہ سمجھتے رہیں گے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، جھوٹ میں اللہ کی مدد نہیں آتی، بلکہ دھوکہ، فریب۔ اور جو آدمی سچ بولتا ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے لائر، ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے لائر، مشہور تھے کریمنل لائر، اور ایک جملہ بھی مشہور تھا، جھوٹا لائر۔ کیسا لائر؟ جھوٹا لائر۔ جتنے بھی جھوٹے کیس لڑنا، پورے ملک سے ان کے پاس کیس آیا کرتے تھے، پورے ملک سے، اور یہ جھوٹے کیس لڑنے میں بڑے ایکسپرٹ اور فیمس تھے، پورے ملک میں مشہور ہو گئے۔ اگر کسی کو کیا کرنا ہے، لڑانا تو ہے، آج کیسا ہے، کس کی زمین میں دبالے کو بیٹھا ہوں، میری زمین کون کی دبا؟ اور پھر ایک صاحب دعویٰ کر رہے تھے
ہمارے باپ دادا کی زمینہ حضرت یہ سب بھی انہوں وہ زمانے میں دیکھو گئے، ہمیں کیا دیے ان کو؟ میں ان کو بولیا یہ زمین اللہ کی زمین، تیرے باپ سے تو کیا پیدا ہوا؟ میں اتنا تجھے پیدا کریا اکھاڑ کو سٹ ڈالتا جی اللہ۔ ایک مرتبہ جو معاملہ طے ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور ایک مصیبت ہے، کہیں زمین ہے، کہیں زمین ہے، آج سے 10 سال پہلے اسے کیا کر ڈالے تھے؟ بیچ ڈالے تھے۔ کتنے بیچے تھے؟ ہماری خود کی زمین، میں اپنے باپ دادا کی زمین کے بارے میں، ہمارے خاندان کی ایک زمین تھی ہمارے علاقے میں 2 ایکڑ۔ کتنے ایکڑ؟ 2 ایکڑ زمین تھی۔ 6 لاکھ روپیہ کو اس زمانے میں کیا کر ڈالے؟ وہ زمین بیچ ڈالے، ہوگی بات۔ لیکن وہ صاحب ہم پر اتنا بھروسہ کیے، ہمارے خاندان پر، آج تک انہوں اپنے نام پر زمین نہیں کرے۔ ابھی بھی ہمارے دادا صاحب کے نام سے وہ زمین کے کاغذات نکلتے ہیں، لیکن اب ہمیں پیچھے پڑی ان کے۔ اللہ کا واسطہ زمین کیا کرا لیو؟ اپنے نام پہ کرا لیو۔ اللہ کا واسطہ زمین اپنے نام پہ کرا لیو۔ اللہ کا واسطہ زمین اپنے نام پہ کرا لیو۔ کیوں؟ میں نے بازار میں دیکھا ہے کہ 10 سال 15 سال پہلے 3 لاکھ کو زمین بیچے تھے، ابھی رجسٹر انہوں کیا نہیں کر کو ہی کرا کو نہیں ہی۔ آج اگر رجسٹر کرانا تو آج کے حساب سے کیا ہے وہ کر ڈالو، انشاءاللہ ہمیں کیا کر ڈالیں گے؟ جائز ہے؟ جائز ہے؟ حرام ہے صاحب آج کے زمانے میں۔ ارے وہ زمانے میں طے ہو گیا نا، جانوروں سے بدتر جو ہے مزاج بن چکا لوگوں کا، انسانیت ختم ہو چکی، لوگ پیسوں کے پیچھے پڑ چکے۔ ہمیں ہاتھاں جوڑ کو بول رہی اللہ کا واسطہ کرا لی، 1 روپیہ نہ کو، تمہیں کام بلاتی کہ وہاں کیا کر کو چلے جاتی، صحیح نہ کر کو چلے جاتی۔ آج وہ زمین کا ریٹ کتنا معلوم؟ 2 ایکڑ زمین کا ریٹ تقریباً 1 کروڑ روپے، تقریباً 1 کروڑ روپے۔ کیوں مانگیں گے ہم؟ کیوں لیں گے ان کے پاس سے؟ ایسا پیسہ اگر میرا بچہ کھائے کیا وہ انسان بنے گا یا جانور بنے گا؟ ماں باپ خوش ہو کر ہمارے باپ دادا کی زمین وہ زمانے میں بیچ ڈالے تھے، رجسٹر ہوئی نہیں تھی۔ آج کے حساب سے کیا تب ذرا بیٹھ کو دیکھ لیں گے، کئی کو دیکھتے ہو گیا نا۔ 10 سال پہلے معاملہ ہو گیا، مکمل معاملہ ہو گیا، صرف رجسٹریشن کا مسئلہ تھا، رجسٹریشن ہونا تھا۔ اس زمانے میں کرتے تو 10,000 روپے میں رجسٹریشن ہوتا، آج کے زمانے میں 10، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ کر لیں گے۔ اور ماشاءاللہ اسے چالاکی سمجھ کو کیا کرتی نو حاصل کر کو لے لے گا کو اپنے بچے کو کھلاتی، وہ بچہ انسان نہیں بلتا، انہیں جانور بنتا۔ میرا بچہ بہت برا ہوگا حضرت، 15-20 سال کے بعد ہمارے پاس آتی، میرے پاس کتنے جنے آتی فون آگا، حضرت بچہ بہت شرارت کر رہا حضرت، ہاتھ سے نکل گا حضرت، کیا تب تعویز گیویز ہے کی حرام کا نہیں کھلا کو رہتے تو اس تعویز تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کس کا واقعہ عرض کر لگتا ہے؟ حضرت معصوم امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا چنا، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے فرزند، یہ اللہ والے غزالی نہیں، حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے فرزند، بڑے اللہ والے ہیں۔ اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے محمد معصوم، ذرا اختلاف ہو گیا چاند کے نظر آنے میں، اس زمانے میں اختلاف ہو گیا چاند کے نظر آنے میں۔ اچھا اس سے پہلے میں ایک واقعہ بول رہا تھا، کس کا؟ لائر کا۔ تو وہ لائر صاحب کیا کرے،
مشہور ہو گئے پورے ملک کے اندر. اگر کسی کو کچھ لڑنا ہے تو ان کے پاس گئے تو انہوں کیا کرتی, جھوٹے کے ساتھ لڑنے میں فیمس. ایک دن حضرت کے پاس آئے, حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس آئے. حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, بیعت کی اور توبہ کی. حضرت نے توبہ کے کلمات پڑھائے اور بیعت ہو گئی. اب انہوں نے طے کیا کہ آج کے بعد کبھی جھوٹا کیس نہیں, زبان سے جھوٹے الفاظ بھی نہیں نکالوں گا. طے ہو گیا. اب کیا کرنا, اب سچائی کے راستے پر چلنا. اور جو آدمی حق کے راستے پر چلتا ہے اس پر حالات بہت آتی, اس پر حالات بہت آتی. اور کوئی آدمی اگر کوئی کسی کا کوئی حاسد ہے, میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں, حسد کرنے والے 4 جنے پیدا ہوئے تو پریشان ہونا نہیں. حسد اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس کیا ہوتا ہے, کچھ صلاحیت ہوتی ہے. ارے رستے میں جانے والے سے حسد کئی کو کرنے جاتا آدمی. پریشان نہیں ہونا, حالات آئیں گے, حق کے راستے پر حالات آئیں گے. ان حالات کو برداشت کرتے ہوئے جو نوجوان اور جو آدمی, جو مسلمان استقامت کے ساتھ چلے گا, پھر وہ دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے راستے کھولتے ہیں. لیکن انہیں حسد کرنے والا غارت ہو کو جاتا, تو کامیاب ہو کو جاتا. اب اتنے حالات آئے ان پر, انہوں نے اپنا گھر بیچا, اپنا جتنا کمایا تھا سب کچھ بیچ دیا. حالات اتنے خطرناک ہوئے کہ بھیک مانگنا باقی تھا. کس کے؟ لائر صاحب. حضرت کے پاس آئے, دعا کی درخواست کی. حضرت نے دعا فرمائی. اس کے بعد دھیرے دھیرے ملک میں مشہور ہونے لگے کہ ان سے زیادہ ایماندار امانت دار آدمی اور کون بھی نہیں ہے. حکومت نے چند سالوں کے بعد یہ طے کیا کہ آج کے بعد یہ سپریم کورٹ کے کیا ہوں گے, جج ہوں گے. حالات, بندہ جب اسٹرگل کرتا نہیں, پریشان نہیں, اللہ کے لیے پریشانی اٹھانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تکالیف اٹھانا. ایک وقت آئے گا کہ وہ آدمی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھے گا اور کامیابی کی منازل دیکھے گا. لیکن جو حالات پیدا کرنے والے ہیں وہ غارت ہوں گے, برباد ہوں گے. ان سے پریشان نہیں ہونا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمیں عادت ڈالتی, ہماری جو عادت رہتی ہے وہ بچوں پر عادت بنتی ہے. تو مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں چاند کے دیکھنے میں اختلاف ہوگا. بعض لوگ ہم بولے چاند نظر آگا, بعض لوگ ہم بولے چاند نظر نہیں آیا. آج بھی اختلاف ہوتا ہے. حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ گئے, نماز پڑھا ڈالے. کون سی نماز؟ عید کی نماز. لوگ آئے, لوگ پیچھے برا بلا کہنے لگے, پتہ نہیں کیا کیا کہا. اس زمانے کے بھی مولوی صاحب کے خلاف بولتے تھے, آج بھی بولتے, لیکن ہمیں کیریچ نہیں کرتے ہوئے. چمڑی ہے نا موٹی ہماری, کیریچ نہیں. سب کا سنے گا تو کامچ کرنے دل نہیں ہوتا. یہ صرف امامت میں نہیں ہے, یہ تو دنیا کے ہر شعبے میں ہے. آپ ذریع ترقی کریں گے, لوگ برداشت نہیں کریں گے. بہرحال وہ باہر کی بات ہے. تو حضرت کے خلاف پیچھے ایک ماحول بننے لگا. ایک مرید بھاگ کر آئے حضرت کے پاس, حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ کے پاس, کہ حضرت آپ کے خلاف بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک دن پہلے کیا کر دیا, نماز پڑھا دی. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جا کر پوچھ کے ایک بچے کو بلا کو بولے, جا کو پوچھو معصوم, کتنے سال کا بچہ, 1 سال کا بچہ, معصوم آج دودھ پیا کی نہیں پیا. کیا پوچھ کو, معصوم آج دودھ پیا یا نہیں پیا. وہ بچہ گیا گھر میں پوچھا, معلوم ہوا کہ معصوم نے آج صبح میں دودھ پیا ہے.
معصوم نے آنسو میں دودھ پیا ہے۔ حضرت نے اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ اللہ کا شکر ہے آج ہی عید کا دن ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے 30 روزے اور 30 دن میرا بچہ سحری تک دودھ پیتا تھا اور افطاری تک روزہ رکھتا تھا۔ پورا رمضان کس کا اثر پڑیا صاحب اس کے اوپر؟ کس کا اثر؟ اور پھر کتاب حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں اس بچے نے خلافت حاصل کی۔ سب سے زیادہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ اور ایک واقعہ یاد آ رہا، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، واقعہ ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کے 2 بچے تھے، ان کے 2 بچے تھے۔ سامنے سے کون گزرتا اس کے گناہ ان کو نظر آتے، سامنے سے کون گزرتا ان کے گناہ ہی بچے کو نظر آتے، دونوں 2 بچوں۔ زنا کرتا تھا، آنکھوں سے زنا کرتا تھا، جا کو ابا کے کان میں بولتے، بڑے اللہ والے مشہور اللہ والے، میں نام میرے ذہن سے نکل رہا، جا کر ابا کے کان میں بولتے کہ ابا جان انہوں نے آج آنکھوں کا زنا کیا ہے۔ انہیں جھوٹ بولتا تھا، یہ جا کر بچے اپنے ابا کے کان میں بولتے کہ ابا جان انہوں نے آج جھوٹ بولا ہے۔ ایسا تھا جیسے سارے اعمال ان بچوں کے سامنے کیا ہو چکے، کھل چکے تھے۔ انہوں نے جا کر اپنے شیخ سے فرمایا کہ حضرت میرے بچے کا ایسا مسئلہ ہے، شاید غالباً حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جا کر فرمایا کہ میرے بچوں کا یہ حال ہے، جو آدمی بھی سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے وہ جو گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ ان بچوں کو نظر آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، آج کے دن کے واسطے میرے پاس چھوڑ ڈالو، تمہیں گھر کو جاؤ۔ وہ 2 بچوں کو حضرت کی خدمت میں چھوڑ کو گھر کو چلے گئے۔ دوسرے دن سے وہ کیفیت ختم ہو گئی، وہ کیفیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ کیفیت ختم کیسے ہوئی؟ وہ اس لیے ختم ہوئی کہ حضرت نے اپنے خادم کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ جاؤ جا کر بازار سے کھانا لانا اور ان بچوں کو کھلا دینا۔ پیسے دے کو کیا بولے؟ بازار سے کھانا لانا اور ان بچوں کو کھلا دینا۔ انہوں گیا بازار سے کھانا لے کو کھلا دیا، بازار کا کھانا کھاتے ہی وہ مسئلہ ختم ہوگا۔ تو کیا مطلب ہے؟ انہیں کان کان کھجا کو رہتا کی، کھڑ کو پیشاباں کر کو رہتا ہے۔ اماں یہاں صبح سے لے کو شام تک کھانا بنا رہی ہے نا، درود شریف پڑھ کو اگر انہیں بنائی، درود شریف اگر پڑھ کو بنائی، ایک بچہ 20 پاریاں کا حافظ ہوا، مدرسے میں لے جا کر اسے داخل کرے، کیا پڑھ کو ہے اماں؟ حضرت کیا بھی نہیں پڑھ کو ہے، بالکل نیا بچہ میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، داخلہ ہو گیا مدرسے میں۔ دوسرے دن بچہ آیا، حضرت نے بٹھا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچہ حضرت کیا کرے پڑھے، بچہ اعوذ باللہ پڑھیا، بسم اللہ پڑھیا، سورہ فاتحہ پڑھیا، سورہ بقرہ ختم کریا، سورہ آل عمران شروع کریا، ہوتے 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 20 بارے حضرت کے سامنے سنا کو آخری میں آکر ٹک گیا۔ اماں جان کو پھر بلائے، آگے اماں یہاں جھوٹ بولتی ہے، بچہ کیا بھی پڑھ کو نہیں ہے کر کو، ارے یہ بچہ 20 پاروں کا حافظ قرآن ہے۔ کتنے پاروں کا؟ 20 پاروں کا حافظ قرآن ہے۔ اماں جان بولے حضرت میں کئی کو جھوٹ بولوں، واقعتاً میں نے بچے کو کچھ نہیں پڑھایا، یہ بھی اللہ والے تھے وہ بھی اللہ والی تھی۔ حضرت اپنی فراست کی آنکھوں سے بچے کی پیشانی کو دیکھ کر پہچان گئے۔ اماں جب یہ بچہ تیرے پیٹ میں تھا نا، تیرا معمول کیا تھا؟ اماں نے کہا کہ میں نے 20 پارے حفظ کیے جب تک بچہ میرے پیٹ میں تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے 20 پارے حفظ کرنے نے بچے کو بھی 20 پارے کے حافظ بنا دیا۔
اگر تو مکمل قرآن حفظ کر لیتی تو تیرا بچہ بھی پیٹ سے حافظ قرآن بن کر باہر آتا ہے۔ تو بچوں کی ساخت اور بچوں کے بنانے میں اور بچوں کی پرسنالٹی تیار ہونے میں کس کا رول سب سے زیادہ؟ ماں باپ کا۔ کھانے سے لے کر مجھے تعجب ہوتا ہے ان ماں باپ پر جو ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ کا پیسہ کھلاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے ان ماں باپ پر جو ماں باپ اپنے بچوں کو دھوکے کا پیسہ کھلاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے ان ماں باپ پر جو دھوکہ دے کر چالاکی سمجھ کر ان بچوں کو اپنے بچوں کو وہ پیسہ لے جا کر کھلاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسا ویسا پیسہ نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو پاک پیسہ کھلاؤ، صاف پیسہ کھلاؤ۔ پھر دیکھو انشاءاللہ جب آپ کا بچہ جوان ہوگا، آپ بوڑھے ہوں گے، آپ کا بچہ آپ کی لاٹھی بنے گا۔ اگر آپ نے ایسا ویسا پیسہ کھلایا اور ایسے ویسے ماحول میں اسے داخل کیا اور اپنی پرسنالٹی کو بچے کے سامنے نمونے کے طور پر نہیں پیش کیا تو ایک وقت آئے گا آپ کا بچہ آپ کو گھر سے باہر نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طریقے کی تربیت اللہ والے، آپ کو میں بتاؤں اللہ والوں کی کتابیں ملتی ہیں، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، یہ کتاب ہے کس کی؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکات، لیو پڑھو، اسے گھر کے اندر تعلیم میں رکھو۔ ماؤں کے سامنے عملی زندگی کے نام سے ایک کتاب ہے حضرت کی۔ عورتوں کو میں کہتا ہوں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ کتاب بار بار پڑھتی رہے، اسے ہمارے بچوں کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ہمارے بچوں کی تربیت کا طریقہ اور ڈھنگ ہم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ پہلے سمجھیں، صرف بچے پیدا ہو گئے خوشی منا ڈالے، ایک نام رکھ ڈالے، 2 بکرے لا کو کاٹ ڈالے، نہیں، اس کے بعد ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس بچے کو انسان بنانا، اس بچے کو صحیح ڈھنگ سے مسلمان بنانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔